وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا كلها بالخير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لرب وشاف لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شان و عم نوالو. رسول پاک پہ بھیج اے خدا درود و سلام. علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ ذنب و خطیۃ واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ. حسبی جل اللہ.
عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ، داخل رحمت ہوں ہم سب آمین، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا بس نور محمد صلی اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی، یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی، یہ محفل ہے خاص آج آل عبا، برستی ہے رحمت یہاں کبریا کی، برستی ہے رحمت یہاں کبریا، یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی، برستی ہے رحمت یہاں کبریا، جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا کی، جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا کی، جو آئے یہاں اس پہ رحمت خدا کی، جو آئے یہاں اس پہ، یہ محفل ہے خاص آج آل عبا، برستی ہے رحمت یہاں کبری، نبی کو نبوت علی کو شجاعت، نبی کو نبوت علی کو شجاعت، حسین ہم نے تم کو شہادت عطا کی، حسین ہم نے تم کو شہادت عطا کی، یہ محفل ہے خاص آج آل عبا کی، برستی ہے رحمت یہاں، اے ظالم ستا لے نہیں رنج ہم کو، اے ظالم ستا لے نہیں رنج ہم کو، ہے روز ازل سے یہ مرضی خدا کی، ہے روز ازل سے یہ مرضی خدا کی، یہ محفل ہے خاص آج آل عبا، برستی ہے سبحان اللہ کبر، گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لٹایا، گلا بھی کٹایا ہے
گھر بھی لوٹا سب اولاد امت پہ اس نے فدا کی سب اولاد امت پہ اس نے فدا کی یہ محفل ہے خاص آج حال عبا کی برستی ہے رحمت نہ محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو نہ محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو جس کو محبت شہ کربلا کی ہو جس کو محبت شہ نہ محشر کا غم نہ دوزخ کا ڈر ہو نہ محشر کا غم ہو نہ دوزخ کا ڈر ہو جس کو محبت شہ کربلا کی ہو جس کو محبت یہ محفل ہے خاص آج آل عبا برستی ہے رحمت یہاں جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا کی جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا جو آئے یہاں اس پہ رحمت خدا کی جو آئے یہاں اس پہ گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لٹایا گلا بھی ہے گھر بھی لٹا سب اولاد امت پہ اس نے فدا کی سب اولاد امت پہ اس نے نبی کو نبوت علی کو شجاعت نبی کو علی کو شجاعت حسین ہم نے تم کو شہادت عطا کی حسین ہم نے تم جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں جو ذکر حسین رضی اللہ جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں ہے نازل یہاں خاص رحمت خدا کی ہے نازل یہاں رحمت خدا یہ محفل ہے خاص آج آل عبا برستی ہے رحمت یہاں کبریاء کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حاضرین کرام قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی
کے عنوان سے محرم الحرام کی چاند رات سے لے کر اور یوم عاشورہ تک روزانہ بعد نماز عشاء یہ سلسلہ سال ہا سال سے جاری ہے۔ جو اس قادری مسجد و خانقاہ قادریہ علمیہ کے مشائخ نے، بزرگان دین نے اس شہر کراچی میں سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق شروع فرمایا، اور ہم آج اس میں یہاں پر حاضر ہیں۔ یعنی نسل در نسل، پشت در پشت یہ مجالس کا سلسلہ اہل بیت پاک اور شہدائے کربلا کے ذکر اور واقعات کے حوالے سے جاری ہے۔ اللہ تعالی آئندہ بھی جاری فرمائے، آمین۔ آج ہے شب عاشور، اور شب عاشورہ ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے کہ جو نواسہ محمد رسول اللہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سخت امتحان تھا، آزمائش کی رات تھی، اور آزمائشوں کا یہ سلسلہ باری تعالی نے اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے رکھا ہوا ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام سے جاری ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ نے آزمائشیں رکھی، قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ اولو العزم رسول جو اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، جن کے پاس اللہ کا پیغام براہ راست آتا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ بھی آزمائشوں کا سلسلہ رکھا۔ عید الاضحیٰ کی قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آزمائش یاد دلاتی ہے۔ قربانی کا دن ان کی آزمائش کو یاد دلاتا ہے، اور عالم اسلام میں قربانیاں کی جاتی ہیں اس یادگار کے طور پر۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانی ہمیں ان کی آزمائش یاد دلاتی ہے، اور ان کی یاد دلاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا ارادہ کر رہے تھے اور کر لیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کا مصمم ارادہ فرما لیا تھا۔ قرآن بتاتا ہے، قرآن وہ واقعہ بتاتا ہے، قرآن اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے تو اپنا کام کر لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا دی تھی، قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر باری تعالیٰ کو ان کا امتحان مقصود تھا صرف ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ نے فرمایا یہ کھلا ہوا امتحان تھا، تو اللہ نے ان کا امتحان لے لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہوئے،
اور اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ جانور قربان کرا دیا، تو وہاں تو اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام قربانی کا ارادہ کرنے کے باوجود، ذبح ہونے کا ارادہ کرنے کے باوجود، سر تسلیم خم کرنے کے باوجود بچ گئے، اللہ نے انہیں بچا دیا۔ مگر جب میدان کربلا میں نظر کی جاتی ہے، میدان کربلا پر نظر ڈالی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نہ صرف اپنی جان ہی قربان کر دی بلکہ اپنے ساتھ اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی جانوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر پورا اترے۔ تو جہاں آج ہر سال حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو ہم زندہ رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یادگار کو بھی ہم زندہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، آپ کو ثبوت مل رہا ہے، قربانی عید الاضحیٰ پر ہر سال نہیں ہو رہی ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یادگار کو باقی نہیں رکھا، کہ اللہ کے رسول نے خود عید الاضحیٰ پر جانور قربان نہیں فرمائے، جانور ذبح نہیں فرمائے، ایک نہیں دو فرمائے۔ مدینہ طیبہ میں 10 سال آپ کا قیام رہا تو آپ نے ہر سال جانور قربان نہیں کیے، کیا معلوم ہوا؟ یادگار باقی رکھی۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، تاکہ ان کی عقلوں میں آ جائے جو یہ کہے کہ ہمیں محرم کی یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں شہدائے کربلا کی یاد منانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں واقعات کربلا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ہر سال محافل اور مجالس کی کیا ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی قربانی کی یادگار کو دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس یادگار کو قائم فرما دیا۔ اب آج کوئی اٹھ کر کہے کہ قربانی نہ کرنا تو آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ کوئی آپ کو کہے کہ قربانی کی جگہ آپ رقم فلاحی امور میں خرچ کر دو، آپ مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ کوئی کہے کہ اب قربانی کی کیا ضرورت، اب تو اتنی ساری قربانیاں جو آپ کرتے ہو اس کی ضرورت ہمارے خیال میں تو نہیں ہے، آپ چھوڑ دو، تو چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑو گے نا۔ کیوں؟ آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ کہو گے کہ ہمارے رسول نے نہیں چھوڑی تو ہم کیوں چھوڑیں، ہمارے پیغمبر نے نہیں چھوڑی قربانی تو ہم کیوں چھوڑیں، ہمارے پیغمبر نے ہم کو قربانی سے منع نہیں کیا تو ہم کیوں منع ہو جائیں؟ یہ جواب ہوگا آپ کا، اور یہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ ورنہ تو قسم قسم کے فتنے باز اس فتنے کے دور میں، فتنوں کے دور میں آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ اب ضرورت نہیں رہی، چھوڑ دو آپ قربانیاں، اب آپ یہ پیسے کسی اور جگہ لگا دو، خرچ کر لو، مگر قربانی نہ کرو۔ بھائی قربانی تو وہ عمل ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کا، کیونکہ ایک تعلق میں قائم کر رہا ہوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، واقعہ کربلا سے اس کا لنک آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ قربانی استطاعت ہوتے ہوئے اگر کوئی نہ کرے تو وعید ہے اللہ کے رسول کی طرف سے،
وعید کا معنی اس کو مذمت ہے اس کی بہت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے افورڈ کرتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے, عید کی نماز کے لیے نہ آئے. حدیث پاک موجود ہے نا, پوچھو کسی عالم سے جا کے, کہے گا ہاں ہے. تو اللہ کے رسول نے تو قربانی نہ کرنے پر ایسی وعید سنا دی کہ بھائی اگر تمہارے پاس گنجائش ہے اور تم قربانی کر سکتے ہو تو ضرور کرو, چھوڑو مت. نہ کرو گے تو پھر عیدگاہ میں نہ آؤ, یہ فرمایا حضور. خود فرمائی, صحابہ کرام نے فرمائی, بلکہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو قربانی کے جانور تقسیم فرمائے کہ جس کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے لو ہم دے رہے قربانی کر لو, تقسیم فرمائے جانور. حدیث موجود ہے. اور قربانی پر نہ کرنے پر کیا ہے کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے عید پر قربانی نہ کرے تو قربانی معاف نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ اب قربانی نہیں ہوگی, قربانی کے دن گزر جائیں. 3 دن جو ہوتے ہیں نا قربانی کے, ان دنوں میں قربانی کرنا ہے. پہلا دن نہیں, دوسرا دن نہیں ہوا, تیسرا دن کر لو, شام تک بھی کر لو. نہ کر سکا, حالانکہ گنجائش تھی, حالانکہ پیسے تھے, استطاعت تھی, اب وہ کہے گا کہ چلو اب جان چھوٹ گئی, معاف ہو گیا. نہیں, معاف نہیں ہو. کیا ہے, فقہا فرماتے کہ اب اس کو قربانی کی رقم صدقہ کرنا ہے, معاف نہیں ہے, رقم صدقہ کرو. قربانی کے دن تو ختم ہو گئے, وہ تو 3 دن ہوتے ہیں, لیکن قربانی نہیں کی اور گنجائش تھی پھر بھی نہ کی تو گناہگار ہوئے, لہذا اب رقم کو صدقہ کرو. یہ بتانا مقصود اس لیے تھا کہ وہ قربانی جس پر اتنی وعید ہے اور جس پر اتنی تاکید ہے وہ ہر سال ہو رہی ہے اور اس یادگار میں ہو رہی ہے کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے, جس کو اللہ نے باقی رکھ دیا اور قیامت تک عالم اسلام میں قربانیاں ہوتی رہیں گی, جاری رہیں گی. تو وہ تو جانور کی قربانی ہے. یہاں تو اللہ کے رسول کے پیارے نواسے نے اپنی جان کی قربانی دی. ہے نا لمحہ فکریہ, ہے نا قابل غور بات کہ یہاں تو میدان کربلا میں نواسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پاک کو قربان کیا. نہ صرف اپنی جان کو قربان کیا بلکہ اپنے بیٹوں, بھتیجوں, بھانجوں, اپنے کنبے والوں, اپنے اہل بیت کی جانوں کو بھی قربان کیا. میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی تھے اور آپ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن کے بیٹے بھی تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے بھی تھے, بھانجے. اسی لیے اس فقیر گناہگار کے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلام لکھا اور ہمیشہ پڑھا اور پڑھایا, اس کے ایک شعر میں آپ نے کیا فرمایا, بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید, بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید, قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو, قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو
ہمارا سلام امت کے پیشوا کو ہمارا سلام خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں. یہ منظر ہے وہاں میدان کربلا کہ خنجر گلے پہ رکھا ہوا ہے ظالموں نے، اور امام علی مقام کی زبان اقدس سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہو رہی ہیں، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ذکر اللہ ہو رہا ہے. خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلام. تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی تلواروں کا سایہ ہے، تلواروں کا منظر ہے، مگر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی جا رہی، بندگی اللہ کی جاری ہے. شب عاشورہ میں بھی امام علی مقام نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی فرما رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں اللہ سے. تاریخ یہ بتا رہی ہے، کتابیں یہ بتا رہی ہیں، تذکرات یہ بتا رہے ہیں کہ شب عاشورہ میں ایسی سخت رات کہ صبح کا منظر امام علی مقام کے سامنے ہے، مگر اللہ کی یاد ہو رہی ہے. تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیا کو ہمارا سلام ہو، برہان اتقیا کو ہمارا سلام. یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، 3 دن سے پانی بند ہو گیا تھا، آج کی رات بھی پانی بند تھا. نہر فرات کا ایک قطرہ امام علی مقام کے پاس نہیں جا رہا تھا. یعنی کہ عاشورہ سے 3 دن قبل یزیدی لشکر نے پانی کی فراہمی بند کر دی تھی تاکہ کمزور ہو جائیں، کیونکہ پانی تو انسانی جسم کی لازمی ضروریات میں سے، لوازمات میں سے، اور پانی بند کر دیا گیا تھا اور پانی کو ترسایا جا رہا تھا. اور وہ ذات کہ جس کے صدقے میں ہم کو پانی اللہ پلاتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پاک کے صدقے میں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں. ہم چھوٹے تھے تو سبیلوں پر لکھا ہوتا تھا شعر، اب بھی ہوتا ہوگا، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ ہے سبیل شہیدوں کے نام کی. یہ سبیلوں پہ شعر لکھا ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی سبیل لگتی تھی، ابھی بھی لکھا ہوگا، بچپن سے ہم نے دیکھا یہ شعر. کیوں؟ حدیث پاک میں کہ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پانی صدقات میں سے افضل صدقہ ہے، کہ پانی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. کافر بھی ہو تو اس کو بھی پانی پلایا جا سکتا ہے اگر اسے پیاس لگی ہو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے. جانور بھی ہو تو اس کو بھی پانی پلایا جائے گا. حدیث پاک موجود ہے کہ ایک بدکار عورت بنی اسرائیل میں، زانیہ عورت، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ایک کنویں کے باہر
پیاس سے زبان لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، پیاسا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، مگر کنواں ہے، پانی تو نیچے ہے، کیسے پیے پانی؟ مگر پانی کو دیکھ رہا ہے اور زبان لٹکائے ہوئے پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ تو زانیہ بدکار عورت نے یہ کیا کہ کوئی چادر اپنی لی یا کوئی رسی لی، ایسا کچھ ہے حدیث پاک میں، اور اس نے ڈول سا بنایا چادر سے اور اس کو لٹکا کر اس میں پانی بھرا کنویں سے، اور بھر کے باہر نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ یہ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ پانی پلا دیا اس پیاسے کتے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں مشاہدہ کیا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، یعنی کہ بدکار عورت تھی وہ، مگر اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ ہے جس وقت چاہے اس کی رحمت جوش میں آ جائے، جس عمل پہ چاہے جس کو بخش دے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، شعر ہے کسی کا فارسی زبان میں کہ حق کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، سبب آپ کو دیتی ہے، کوئی بہانہ آپ کو دیتی ہے کہ لے لو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، آ جاؤ مجلس میں رحمت اتر رہی ہے، آ جاؤ محفل میں رحمت برس رہی ہے، آ جاؤ ذکر حسین میں رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کو یہ موقع دیتا ہے اللہ کہ تمہاری زندگی کا کیا بھروسہ، تمہاری عمر کتنی ہے تمہیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ تمہاری عمر کے دن کتنے ہیں۔ کیا پتہ یہ تمہارا آخری محرم ہو، کیا پتہ یہ تمہاری آخری مجلس و محفل ہو، کیا پتہ یہ تمہاری آخری حاضری ہو۔ تو اس کو لے لو، اویل کر لو اس موقع کو، اور ذکر حسین میں آ جاؤ۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، بات جہاں سے چل رہی تھی قربانی عید الاضحیٰ والی، کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی یادگار جب ہم کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عظیم قربانی ہو، عظیم قربانی، اس کو اللہ کے رسول نے باقی رکھا اور خود بھی کی اور اپنی امت کو بھی حکم دے دیا۔ تو آج امت اس پر لگی ہوئی ہے، نہیں لگی ہوئی؟ اس یادگار پہ لگی ہوئی ہے نا۔ قربانیاں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نا۔ کوئی منع کرے تو منع تو نہیں ہوگے نا آپ؟ نہیں۔ یہ ہے بات۔ اسی طرح یہ محرم الحرام میں اتنا بڑا عظیم واقعہ کربلا کہ جس میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ نفوس، ایک سے زیادہ جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئیں، حق کی خاطر، عظیم مقصد کی خاطر، اصولوں کی خاطر۔ امام علی مقام نے اسلام کے زرین اصولوں کو قائم رکھا، یعنی سر نہیں جھکایا اور اطاعت نہیں کی یزیدی لشکر کی، یزید کی اطاعت نہیں کی، بلکہ جان قربان کر دی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں۔ یزید چاہتا تھا کہ میری بیعت کرو، اور اس نے حکم دیا تھا سختی سے بیعت لو امام حسین سے، چھوڑو مت ان کو، سختی کر کے بیعت لو میری۔ مگر امام حسین نے بیعت نہیں کی، نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ یہ نہیں کہ مان کے چھوڑا، ایسا نہیں کہ کوئی اگر کہے کہ نہیں بغاوت کی تو بغاوت تو ہے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بغاوت تو وہاں کہلاتی ہے جہاں پہلے کوئی مانتا ہو کسی کو اور پھر ماننا چھوڑ دے، وہ بغاوت ہے۔ اور جہاں کوئی مانے ہی نہ
وہ بغاوت نہیں ہے۔ امام علی مقام نے تو یزید کو اول دن سے نہیں مانا، یہاں تک کہ میدان کربلا کا دن آ گیا، واقعہ کربلا کا دن آ گیا، نہ ماننا تھا نہ مانا، نہ پہچاننا تھا نہ پہچانا، کہ ہم نہیں مانتے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ وہ جو میں بھی اشعار پڑھ رہا تھا اپنے جد امجد کے، سلطان کربلا کا سلام، اس میں ایک شعر یہ بھی تو ہے نا، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، اس عین حق نما کو ہمارا سلام ہو، اس عین حق نما کو ہمارا سلام ہو۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما دمعت العیون علی الحسین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا محفل کے آغاز میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ دو نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے، دو نعمتوں کا، ایک ہے صبر، دین اسلام میں بہت بڑا مقام ہے صبر کا، اور صبر ایک ایسی منزل ہے کہ بڑی کٹھن منزل ہے، مشکل منزل ہے، بڑی آزمائش کی منزل ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ اس پر کسی کو قائم رکھے، استقامت دے تو دے، ہر ایک نہیں کر سکتا یہ صبر، مگر اس کی فضیلت۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ پہلے صبر پھر صلاۃ کا ذکر کیا، اور دونوں عظیم نعمتیں اللہ کی، اور یہ دونوں نعمتیں میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو عطا فرمائی۔ اگر آپ تاریخ پڑھو، اگر آپ تذکرہ حسینی پڑھو، واقعات کربلا کا مطالعہ کرو، تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شب عاشورہ ہو یا یوم عاشورہ، یا امام علی مقام کی پوری زندگی حیات طیبہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ چلتی رہی، صبر بھی فرماتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ پر عامل رہے، قائم رہے۔ تو صبر بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی انہی آیات میں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے سفر کربلا میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوئے۔ شکست یہ نہیں ہوتی کہ کوئی کسی سے ہار جائے، اور فتح یہ نہیں ہوتی کوئی کسی سے کسی معرکے میں جیت جائے، اصل فتح یہ ہے کہ اصولوں کی فتح اس کو حاصل ہو جائے۔
اصول کی فتح، اصولوں کی کامیابی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی دیکھے تو کوئی جاہل یہ کہے گا کہ امام حسین کو تو شکست ہو گئی، امام حسین کا تو سر کٹ گئے، امام حسین کے تو بیٹے بھتیجے بھانجے سب خود شہید ہو گئے، یزیدی لشکر کامیاب ہو گیا، یزیدی لشکر کو فتح ہو گئی. فتح وہ نہیں ہے، فتح یہ ہے کہ آج لوگ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، یزید کو یاد نہیں کر رہے. فتح یہ ہے کہ آج لوگ امام حسین پر حسین نام رکھ رہے ہیں، یزید نام نہیں رکھ رہے. فتح یہ ہے کہ آج لوگ غلام حسین نام رکھتے ہیں، غلام یزید نام نہیں رکھتے. یہ فتح ہے، یہ کامیابی امام حسین رضی اللہ عنہ کی. تو یہ سر کٹا دینا، گھر لٹا دینا اور قربانیاں دینا، یہ تو انبیاء کرام کا دستور رہا ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ، ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیات لائی. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ آیات آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے. تو حق تو ویسے بھی انبیاء کے قتل کا ہوتا ہی نہیں ہے. انبیاء کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، حق تو ہے ہی نہیں قتل کرنا ان کو. مگر بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وجہ کے ان کو ناحق قتل کر دیا. ایک انبیاء کو نہیں کیا، ایک دن میں 33 انبیاء کو بنی اسرائیل میں شہید کیا گیا. حدیث پاک ہے. پھر ایک عالم نے اٹھ کر ان کو تنبیہ کی کہ تم کیا کر رہے ہو، کچھ ہوش ہے تمہیں، کچھ خیال ہے؟ اللہ کے نبیوں کو قتل کر رہے ہو، اللہ کے نبیوں کو شہید کر رہے ہو. جب اس نے ان کو تنبیہ کی تو ان کو غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے انبیاء کو جو قتل کیا وہ تو قرآن ہم کو بتا رہا ہے. یسعیاہ نبی، یرمیاہ نبی، یحییٰ نبی، ان کو قتل کیا گیا. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی طرف سے تو قتل کر دیا اپنی سمجھ میں. تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائی دیا ہے، صلیب پر چڑھائی دیا ہے، وہ تو اللہ نے ان کو بچایا اور اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھایا اور اللہ ہی ان کو دوبارہ قرب قیامت میں دوبارہ نازل بھی فرمائے گا. مگر انہوں نے تو اپنے طرف سے یہ سمجھا کہ ہم نے تو ان کو سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ تو سلسلہ انبیاء کے شہید ہونے کا، قتل ہونے کا یہ چلا آ رہا ہے، قرآن نے بتا دیا ہمیں، ہے نا. یعنی یہ کوئی کسی کی کئی بات نہیں ہے کہ آپ کہو جی جھوٹ بول رہے آپ. میں نے تو آیت پڑھی وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. الگ الگ جگہوں پہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے نبیوں کو بغیر حق کے انہوں نے شہید کیا، نبیوں کو قتل کیا. تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے نا، تو اس سے بڑی اور پھر کیا گواہی ہونی چاہیے، کیا ثبوت ہونا چاہیے. چنانچہ وہ ورثے میں، وراثت میں حضرت امام علی مقام کو یہ آزمائش ملی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا، نبیوں کو، رسولوں کو جانوں سے آزمایا، مالوں سے آزمایا، اہل و عیال سے آزمایا، وہ آزمائش اللہ تبارک و تعالی نے نواسہ محمد رسول اللہ پر بھی ڈالی اور وہ میدان کربلا میں ہم کو نظر آتی. چنانچہ صبر کا دامن آپ نے نہ چھوڑا، کیونکہ صبر کی بڑی وقت ہے، صبر کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بشارت سنائی. ایک بشارت تو یہ سنائی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور ایک بشارت یہ سنائی وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے.
اللہ فرما رہا ہے کہ صبر والوں کو خوشخبری ہے. تو امام حسین نے صبر کیا بلکہ دعا مانگی. اللہم، شب عاشورہ میں یہ دعا مانگی، اللہم آت الحسین صبرا جمیلا. اے اللہ تو حسین کو صبر جمیل عطا فرما، اچھا صبر عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما حسین کو. کہ حسین کے سامنے آزمائشوں کا پہاڑ ہے، پورے گھر کے سامنے، پورے اہل بیت کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، یہاں تک کہ شیرخوار بچہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی تو شہید کر دیا، ان کے گلے میں بھی تیر مارا. امام حسین کے گلے میں، امام حسین کے شیرخوار بچے کے گلے میں تیر مارا اور امام حسین کے گود میں جان دی. تو وہ تو شیرخوار بچے تھے، 6 ماہ کا بچہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ان میں جوان بھی اور بچے بھی سب شامل ہیں. ان کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا. تو اس کی یادگار، تاکہ ہمیں ان واقعات کو یاد کر کے یہ سبق ملے کہ اصول کیا چیز ہوتی ہے، صداقت کیا چیز ہوتی ہے، حقانیت کیا چیز ہوتی ہے. یہ پتہ چلے کہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، مقصد حیات اللہ نے دے کر بھیجا ہے انسان کو. اور مقصد حیات یہ ہے کہ اصولوں پر زندہ رہو. جان کی بازی بھلے لگ جائے، جان کی پرواہ نہ کرو، اصولوں کی خاطر. تو امام حسین نے یہ بتایا. تو امام علی اصغر کو، جو بچے تھے ان تک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کیا ہوگا وہ منظر، ذرا آپ اندازہ لگاؤ. ایسے ہی تصور میں لا کر روح کانپ اٹھے کہ جس کی نظروں کے سامنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے ایک ایک کر کے پے در پہ شہید ہو رہے ہوں، قتل ہو رہے ہوں، اور آخر میں خود بھی اپنے گلے کو کٹوا رہا ہو. وہ منظر کیا ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور تینوں الگ الگ ازواج کے بطن سے تھے. ان کی مائیں الگ الگ تھیں. علی اصغر کی ماں الگ، علی اکبر کی ماں الگ، الگ الگ مائیں. چنانچہ صبر اور صلات کہ امام حسین نے شب عاشورہ میں عمر بن سعد، جو آخر میں فوج لے کر آیا، اور فوج کتنی تھی؟ 22,000. لشکر کتنا بڑا تھا؟ 22,000. اور امام حسین کے ساتھ کتنے نفوس تھے؟ 82 افراد کا کنبہ، گھرانہ. کیونکہ فوج تو تھی نہیں نا امام حسین کے پاس، لڑنے کے لیے تو نکلے نہیں تھے. وہ تو اپنے اہل خانہ کو لے کر اہل کوفہ کے بار بار خطوط بھیجنے پر، ان کی درخواستوں پر، ان کے پرزور اصرار پر اپنے گھر سے نکلے مکہ شریف، مکہ شریف سے پھر مدینہ شریف، اور وہاں سے پھر میدان کربلا کی طرف. تو وہ تو لڑنے کے لیے نکلے ہی نہ تھے. لڑائی تو ان پر مسلط کی گئی، جنگ ان پر مسلط کی گئی. وہ خود جنگ کے نہ سامان لے کر نکلے تھے، جنگی ساز و سامان جو بھی اس زمانے کا تھا، نہ ان کے پاس اتنی سواریاں. وہ تو 82 ہستیاں تھیں، 82. اور اس کے سامنے جو لشکر آیا وہ 22,000 کا آ گیا. تو یہ امام حسینی کا تو دم قدم تھا کہ جو آپ نے 22,000 لشکر کو دیکھ کر صبر کا مظاہرہ کیا، میدان نہیں چھوڑا. یہ بات. اور شب عاشورہ میں بھی نماز ادا کرتے رہے. عمر بن سعد کو یہ کہا کہ اب منزل تو آ ہی گئی ہے قربانی کی، وقت تو آ ہی گیا ہے جان دینے کا.
مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پہلے دوگانا ادا کروں، نماز پڑھوں، اللہ کی بندگی بجا لاؤں، عبادت کروں اللہ کی راہ میں۔ دیکھیے صبر اور صلاۃ، میں نے بھی عرض کیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ کوئی غم، امت کا غم، امت کی فکر، تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا صلاۃ استسقاء، بارش نہیں ہو رہی ہو تو نماز، صلاۃ الحاجت، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہو تو نماز، صلاۃ الخوف، جہاد کے اندر بھی نماز، جنگ کی حالت میں بھی نماز۔ سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کچھ لوگ نماز پڑھیں، کچھ لوگ پہرا دیں، پھر وہ پہرا دینے والے نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے والے پہرا دیں، مگر نماز نہ چھوڑیں۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں یہی منظر پیش کیا اور دکھا دیا کہ جان بلے جا رہی ہے مگر نماز نہیں چھوڑ رہے، نماز ادا کریں گے اور صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، صبر بھی کریں گے اور صلاۃ سے بھی مدد حاصل کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دستور العمل سے، اسوہ حسنہ سے سیکھیں، سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالی ہم کو صبر اور صلاۃ کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ شیخ طریقت عارف باللہ حضرت سائیں عبد الغنی القادری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو شہدائے کربلا اور بالخصوص سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں ہے، یعنی جس کو ہم کہیں منقبت، اس کے اشعار پڑھ کر اور پھر آگے سلسلہ سفر کربلا کا شروع کریں گے، کیونکہ آج یوم شب عاشورہ ہے تو عاشورہ کے واقعات تو عاشورے میں ہوں گے، آج کی شب تو سفر کربلا کے واقعات ہمارے سامنے ہوں گے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، ہے درد شہیدی کا میرے جان و جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، ذکر ہوتا ہے ہر جا پہ حسین ابن علی کا، ذکر ہوتا ہے ہر جا
پہ حسین ابن علی کا، بستی میں بھی جنگل میں بھی اور بحر میں بر میں، بستی میں بھی جنگل میں بھی اور بحر میں بر میں، ہے درد شہری کا میرے جانو جگر، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، اس خو کی ندامت کے علامات ہیں باقی، اس خو کی ندامت کے علامات ہیں باقی، خنجر میں بھی نیزے میں بھی اور تیغ و تبر میں، خنجر میں بھی نیزے میں بھی اور تیغ و تبر میں، حیدر شہیدی کا میرے جا، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، صابر برضا اور تھے شاکر بقضا وہ، صابر برضا اور تھے شاکر بقضا وہ، اور رنج و مصیبت میں تکالیف ضرر میں، اور رنج و مصیبت میں تکالیف ضرر میں، حیدر شہیدی کا میرے جانو جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر، ہے آب جواہر میں کہاں عشق علم ہے آب جواہر میں کہاں عشق علم ہے، یاقوت میں الماس میں اور لعل و گوہر میں، یاقوت و الماس میں اور لعل و گوہر میں، حیدر شہیدی کا میرے جانو جگر میں، سینے میں کلیجے میرے قلب میں، یہ غم کی علامت ہی نظر آتی ہے سب میں، یہ غم کی علامت ہی نظر آتی ہے سب میں، ہر پھول میں ہر گنچے میں ہر برگ و شجر میں، ہر پھول میں ہر غنچے میں ہر برگ و شجر میں، حیدر شہیدی کا میرے جانو جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں، سائی غنی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، سائی غنی ہے غم کی جھلک تیرے سخن میں، سائی
غنی ہے غم کی جھلک تیرے سخن میں سائے، غنی ہے غم کی جھلک تیرے سخن میں، لفظوں میں بھی حرفوں میں بھی اور نظم و نثر میں، لفظوں میں بھی حرفوں میں بھی اور نظم و نثر میں، حیدر شہیدین کا میرے جان و جگر میں، سینے میں کلیجے میں میرے قلب میں سر میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ان درد بھرے پرسوز اشعار کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بارگاہ سید الشہداء میں بھی اس کو مقبول و منظور فرمائے، آمین۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، سفر کربلا شروع ہوا مدینہ منورہ سے، امام علی مقام رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ کہ جو افضل مقام ہے مقامات میں اور بہترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، اسے مجبوری میں امام علی مقام چھوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا اور سنا ہوگا ضرور کہ ہجرت اللہ کے رسول نے کی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو اللہ کے حکم سے کی نا۔ مکہ بھی آپ کو پسند تھا اور مدینہ بھی آپ کو پسند ہے، مگر جب حکم آ گیا باری تعالیٰ کا کہ آپ ان کفار کے اور مشرکین کے ظلم و ستم سے، جو کہ بہت بڑھ گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نجات ہو جائے، تو آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہجرت فرما لی۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے حضرت امام علی مقام جو مکہ سے مدینہ منورہ میں آ گئے تھے، اب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اور مکہ معظمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آپ کا سفر ہو رہا ہے، اور آپ نے شعبان کے مہینے میں یہ سفر مکہ معظمہ کی طرف اختیار فرمایا، یعنی 60 ہجری ماہ شعبان المعظم، مشہور مہینہ ہے نا آپ کے علم میں، رمضان سے ایک مہینہ پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ شعبان۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ نے یہ رخت سفر باندھا، اپنے اہل خانہ کو لے کر، اپنے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کو ساتھ لے کر، اور مکہ معظمہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ معظمہ وہاں پہنچے تو لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ملی، تو لوگ آپ کی خدمت اقدس میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ یعنی جن کو یہ معلوم تھا کہ امام حسین کی زیارت جو ہے وہ ایسی جیسے رسول اللہ کی زیارت، ویسے بھی امام حسین حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، اور پھر ہم شبیہ پیمبر ہیں، یعنی شباہت امام حسین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، بہت شباہت تھی اس میں۔ تو چنانچہ لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ آپ کو چونکہ کوفیوں کے خطوط ملے تھے
اور آپ نے سن لیا تھا کل رات کہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو وہاں جانے سے پہلے بھیج دیا تھا کہ جا کر جائزہ لے لو، اور اگر آپ کو لگے کہ وہاں ہمارے چاہنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میدان عمل میں اور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، استقامت میں ہیں، تو پھر ہمیں لکھ دینا تو ہم آ جائیں گے۔ تو جب حضرت امام مسلم بن عقیل نے جا کر یہ دیکھا کہ وہاں لوگ امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور جمع ہو گئے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کی بیعت امام مسلم کے ہاتھوں پر کر رہے ہیں، تو امام مسلم نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے آپ وہاں سے سفر اختیار کر کے یہاں پر آ جائیں۔ چنانچہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابھی یہ علم نہیں تھا کہ امام مسلم کو وہاں شہید کر دیا گیا، وہ سفر انہوں نے اختیار کر لیا امام حسین نے، اور آپ نکل پڑے اور مکہ معظمہ پہنچے اور پھر وہاں سے آگے سفر اختیار فرمایا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام علی مقام کے ساتھ اس سفر میں امام علی مقام کے 3 صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین حضرت سجاد کہا جاتا ہے، یہ حضرت شہر بانو کے بطن سے تھے، یعنی ان کی ماں الگ ہے، اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 22 سال تھی، جوان تھے آپ۔ اور آپ کے دوسرے فرزند امام علی مقام کے علی اکبر تھے، جو دوسری زوجہ کے بطن سے تھے، یہ کربلا میں شہید ہوئے، ان کی عمر 18 سال تھی۔ اور امام علی مقام کے تیسرے فرزند، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، شیر خوار دودھ پیتے بچے، حضرت علی اصغر، ان کی والدہ اور تھیں، تو یہ شیر خوار بچے بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور ان کے علاوہ امام حسین کی ایک صاحبزادی تھی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، ان کی نسبت یعنی ان کا رشتہ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کے ساتھ ہوا تھا، اور حضرت قاسم بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور وہ بھی میدان کربلا میں تھے، لیکن ان کے نکاح کی نوبت نہیں آ سکی کیونکہ شہادت واقع ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 ازواج آپ کے ساتھ تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ ماجدہ۔ پھر حضرت امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کے بھی 4 فرزند ارجمن میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، ایک حضرت قاسم، ایک حضرت عبداللہ، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت ابو بکر۔ یہ چاروں بیٹے امام حسن کے، گویا کہ امام حسین کے بھتیجے، یہ آپ کے ساتھ تھے سفر میں، اور یہ چاروں کے چاروں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور پھر حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے 5 فرزند اس سفر میں امام علی مقام کے ساتھ تھے، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی۔ یہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ تھے اس سفر میں، اور یہ سب کے سب شہید ہو گئے میدان کربلا میں۔ یعنی کہ جو آپ نے سنا نا کہ بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب شہید ہو گئے۔ اور حضرت عقیل جو حضور کے چچا ہیں امام علی مقام کے، ان کے فرزندوں میں سے امام مسلم تھے جو پہلے شہید ہوئے، جن کا ذکر کل آپ نے سن لیا۔ وہ میدان کربلا میں ابھی پہنچے نہیں، بلکہ کوفہ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور ان کے 3 فرزند عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہوئے اور وہاں شہید ہو گئے۔
اور حضرت جعفر طیار، ان کے دو پوتے حضرت محمد اور حضرت عون، یہ حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، حضرت زینب کے بیٹے. یہ دونوں یہ بھی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے اور وہاں پر شہید بھی ہو گئے. ان کے والد کا نام تھا عبداللہ بن جعفر، جن کو جعفر طیار کے یہ دو پوتے ہیں. چنانچہ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام علی مقام کی سگی بہن ہے. تو صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے ان کو قیدی بنا لیا گیا. تو امام حسین کے جو فرزند میدان کربلا میں بچے وہ حضرت سجاد امام زین العابدین ہیں، جو کہ زندہ رہے اور ان کو قید کیا گیا. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہیں ہوئے تھے. جب آپ ایک مقام پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا کوفہ میں، اور ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا. اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آپ نے افسوس کا اظہار کیا. لیکن قافلہ آپ کا آگے بڑھتا رہا، اور حضرت امام علی مقام محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ میں آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے. حر اس واقعہ کربلا کا ایک مشہور شخص گزرا ہے، جو کہ پہلے تو دشمنوں کی طرف سے یزید لشکر کی طرف سے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایسا موقع عطا فرما دیا کہ امام حسین کا غلام بن کے شہید ہوا. تو حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا. دوپہر کا وقت تھا، اس کے سواری کے جانور اور اس کے ساتھ کا لشکر بہت پیاسے تھے. امام حسین نے ان کو پانی پلوایا، کیونکہ اس مقام پر پانی موجود تھا جہاں آپ ابھی ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی میدان کربلا میں نہیں پہنچے آپ. اور ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی تو حضرت امام حسین نے نماز پڑھائی اور حر نے بھی ان کے پیچھے نماز ادا کی. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی. عصر کا وقت آیا، نماز عصر کا، تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، خیمہ سے باہر تشریف لائے. اس وقت بھی دونوں جماعتوں نے آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ نے پھر مجمع کی طرف رخ فرمایا اور حمد و صلات کے بعد ایک واعظ فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی تم کو حاصل ہوگی، اور اگر تم لوگ ہم کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے تو پھر تمہارے خطوط کی وجہ سے میں یہاں تک آیا ہوں، اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاؤں. حر نے کہا کہ ہمیں ان خطوط کا علم نہیں کہ وہ کون سے خطوط ہیں جو آپ کو بھیجے گئے. حضرت امام علی مقام نے وہ خطوط سارے اس کو دکھا دیے. حر نے کہا کہ ہمیں تو نہ ان خطوط کا علم، نہ ہم نے لکھے تھے، ہمیں تو یہ حکم ہے مجھ کو اور میرے لشکر کو کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچائیں. چنانچہ امام علی مقام نے جب اس کو یہ کہا کہ اے حر، تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، تو پھر امام علی مقام نے اپنی راہ لی اور ایک طرف چل پڑے.
رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ابھی سفر میں آپ چلتے چلتے اس جگہ پر آپ پہنچے کہ جہاں حر نے کہا کہ یہ کربلا ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کا نام ہے کربلا۔ اس لفظ کو سنتے ہی امام علی مقام اپنے سواری سے اتر پڑے اور فرمایا کہ ہاں یہ ہمارے سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہیں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمیں شہید کیا جائے گا۔ تو یہ محرم 61 کی دوسری تاریخ اور جمعرات کا دن تھا، یعنی کہ یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے۔ جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع بھجوائی۔ یہ وہ وقت وہ تھا کہ جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، جس کو فروغ کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا پروانہ بھی اس کو لکھ کر دیا گیا تھا۔ تو ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر تھوڑی دور پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے تم اس جگہ جاؤ اور حسین کی مہم سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف جانا۔ چنانچہ عمر بن سعد جو کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اور سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی، یہ اس کا بیٹا تھا عمر بن سعد۔ نصیب اس کا ایسا تھا، کیا کیا جائے۔ چنانچہ دنیا کے لالچ میں اس نے قبول کر لیا اور حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچا اور اس نے یہ کہا کہ ایک دن کی مہلت آپ کے پاس ہے۔ امام حسین نے ایک دن کی مہلت لی اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز فرمایا، اور ابن سعد نے حضرت امام کے پاس اپنا ایک شخص بھیجا کہ آپ ان سے معلوم کرو کہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے کوفے والوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا اور میری بیعت کے لیے مجھ کو اصرار کیا، تو میں وہاں سے چلا ہوں اس سفر میں، اگر تمہیں پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے اپنا سوال، ابن سعد نے یہ سوال اور حضرت کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کے بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو ٹھیک، ورنہ ان کو خیر نہیں، عافیت نہیں۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ یہ شب عاشورہ کا جو منظر آ گیا، اور شب عاشورہ میں حضرت امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی، نماز بھی پڑھی، لیکن ظاہر ہے کہ جو پیشگوئی آپ کی شہادت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دی تھی، اس لیے وہ واقعہ پیش آنے والا تھا۔ چنانچہ شب عاشورہ میں حضرت امام علی مقام نے بہت کچھ سمجھایا، واعظ و نصیحت سے بھی کام لیا، لیکن ان کا نصیب ایسا نہیں تھا کہ وہ امام حسین کی دعائیں لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے، تو انہوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور امام علی مقام نے ان کے ساتھ شرائط بھی رکھی کہ اگر تم مان لو تو اچھا ہے، مگر انہوں نے کچھ قبول نہیں کیا۔ چنانچہ پھر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں میں ایک تقریر فرمائی حجت کے لیے، ساتھیوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے تقریر فرمائی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہر حال میں ہماری مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم ہمیں عطا فرمایا، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں
دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار بہتر نہیں جانتا، اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار وصلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل میری شہادت ہوگی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا ہوا ہے، شب عاشوراء ہے، اگر تم لوگ چاہو تو جہاں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ یہ لوگ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، مجھے جب تک یہ قتل نہیں کریں گے ان کو اطمینان نہیں ہوگا۔ مگر امام علی مقام کی یہ باتیں سن کر سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ اے امام، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اللہ ہمیں ایسا دن نہ دکھائے۔ امام نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، جا سکتے ہو، اجازت ہے۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم سے ہرگز نہ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دشمن سے جہاں تک ہو سکا مقابلہ کریں گے، اور یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت آپ نے اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز ادا کی، دعا کی، توبہ استغفار میں اپنا وقت گزارا، اور ساری رات شب عاشوراء میں اللہ کی بندگی میں گزاری، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کی پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دیں تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ، حسن و حسین پر بھی مدا، اللہم صلی علی۔ آج کی رات یہاں تک جو بیان ہے یہ شب عاشوراء کے حوالے سے ہوا ہے۔ اب جو کل بیان ہوگا وہ یوم عاشوراء میں ہوگا، اور عاشوراء میں دن کو محفل ہوتی ہے، 11 بجے سے قرآن خوانی کے آغاز ہوگا، اور آغاز سے محفل کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ظہر کے وقت تک مجلس جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کل کے دن خاص واقعات کربلا کا بیان سننے کے لیے اور ان کی یاد میں، ان کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو سلطان رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدی سلطان کربلا کو امت کے رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، اس دافع بلا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان امت کے پیشوا کو زہرا کے لال اور پیمبر کے نور چشم، دل بندے مرتضی کو ہمارا سلام۔ سلطان کر امت یہ یادگار سلام ہے جو سال میں
اس عشرے عاشورہ میں روزانہ رات کو پڑھا جاتا ہے، یادگار سلام۔ تو اس میں صرف چند افراد نہیں، جتنے حاضرین بیٹھے ہیں سب مل کر بلند آواز کے ساتھ حصہ لے۔ سلطان کر سبحان اللہ خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ حیران، اس پہ کرے عطا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان امت کے پیشوا کو، بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو۔ سلطان نے کر امت کے امت کے نوجوانوں پہ اکبر فدا ہوئے، جانباز مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان امت کے امت کے بچوں پر علی اصغر ہوئے فدا، معصوم مجتبی کو ہمارا سلام ہو۔ امت پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ سلطان کربلا، سلطان کربلا امت کے ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ، سر کا صدقہ جو دو ساخا، ہمیں آپ کے بذل و عطا، آپ کے گھر کا صدقہ، آپ کے صبر و رضا، فتح و ظفر کا صدقہ، آپ کے جو آپ کے خلق و کرم، علم و ہنر کا صدقہ، آپ کے جذبہ ایثار و اثر کا صدقہ، آمین آمین۔
اللہم یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی شب عاشورہ کی اس محفل مبارکہ کو خواتین و حضرات، چھوٹوں بڑوں سب کی طرف سے مجھ گناہگار سمیت قبول فرمائے۔ آج کی شب عاشورہ میں ویسے تو روزانہ بھی شربت، نیاز، لنگر شریف اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے تقسیم ہوتا رہا ہے، اور جن جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی انہوں نے اس میں حصہ لے لیا ہے۔ اور آج بھی غیاث الدین قادری اور ان کی والدہ کی طرف سے، اور علیم الدین قادری اور فیصل شاہ کی طرف سے، اور عنایت اللہ خان اور معراج کے بھائی سلمان قادری کی طرف سے نظر و نیاز میں حصہ لیا گیا، اور وہ آپ کے پاس نظر و نیاز پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سید الشہداء کا صدقہ عطا فرمائے اور فراخی اور کشادگی عطا فرمائے۔ نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عاطف قادری کے والد کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست۔ مولانا عبد الوحید قادری جو ہمارے اہل حلقہ ہیں اور جو بیمار رہتے ہیں، بیمار ہیں ورنہ تو وہ ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو دعائے صحت عطا فرمائے، دعائے صحت ان کے لیے اللہ ان کو شفا عطا کرے، آمین۔ مجھ گناہگار کے صحت کے لیے عرض کیا گیا ہے، اور خیر النساء قادری ان کے آنکھوں میں روشنی کے لیے اور بصارت بحال ہونے کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ سید الشہداء کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے، بصارت بحال فرمائے، آمین اللہم۔ راجہ عبدالرزاق قادری ان کی آنکھوں میں اور بصارت میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور روشنی عطا فرمائے۔ عباس صاحب ان کی آنکھوں کے لیے عرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی عطا فرمائے، آمین۔ عائشہ شوکت گھر والوں کے صحت کے لیے، اور سعید قادری کے گھر والوں کے صحت کے لیے، اسکول کے اسٹاف کے لیے، اور ظہیر قادری اور مجھے نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے شادی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی عطا فرمائے، اور ساجد کے لیے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں ان کے لواحقین کے لیے جو جو دعائیں ان کے دلوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ غائبانہ طور پر جنہوں نے جن جن شہروں سے، جن جن ملکوں سے اور اس شہر سے بھی عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام، اللہم صلی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ جیسا کہ میں نے کل کے لیے اعلان کر دیا، یوم عاشورہ ہے، 11 بجے شہدائے کربلا کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوگی اجتماعی، اور تقریباً 12 بجے تک محفل کا آغاز ہوگا، اور ظہر کے وقت تک محفل جاری رہے گی، اور فضائل اہل بیت پاک اور واقعات کربلا کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد 11ویں شریف کا حلقہ ذکر اللہ ہوگا، عشاء کے بعد اتوار کو، کل نہیں اتوار کو، بعد نماز عشاء 11ویں شریف کی محفل، حضور غوث اعظم کی فاتحہ، اور اسی میں سویم حسینی کی فاتحہ اور محفل بھی شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتوار کو بھی بعد نماز عشاء حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، شب عاشورہ کی حاضری
خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ذکر اذکار، جو تلاوت قرآن پاک، جو احادیث شریفہ، جو درود و سلام، جو منقبت خوانی اور جو نعت خوانی محفل بیان سے پہلے ہوئی، اور یا اللہ جو دعائیں، جو نظر و نیاز پیش کی گئی ہیں، ان سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ان سب کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ حضور کے تمام اہل بیت پاک، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء عظام کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما۔ بالخصوص سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام اہل بیت کی بارگاہ میں نظر فرما۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما۔ ہمارے مرشدان پاک کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دار، خواتین و حضرات جو حاضر ہیں سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دار۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں پاک حلال رزق عطا کر، ملازمتوں میں اور کاروبار میں ان کو کامیابی دے۔ جن کے لیے مجھ گناہگار کو رات کی دعاؤں میں، محفلوں کی دعاؤں میں عرض کیا گیا ہے، یا اللہ ان کی نیت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ ان کو رزق روزی میں کامیابی عطا کر، روزگار میں کامیابی عطا کر، رزق میں فراخی عطا کر، برکت عطا کر۔ یا اللہ رزق روزی کے دروازے کھول دے، سید الشہداء کا صدقہ عطا کر۔ اے اللہ مجھ گناہگار سمیت جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اسپتالوں میں اور گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، موذی مہلک لا علاج بیماریوں سے سب کو بچا۔ یا اللہ جن لوگوں نے جہاں سے عرض کیا ہے ان کو صحت اور شفا عطا کر۔ خیر النساء قادری ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما، عبدالرزاق کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما، عباس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما، اور جنہوں نے عرض کیا ہے یا اللہ ان کی تمام بیماریاں دور کر، موذی مہلک بیماریوں سے بچا لے، لا علاج بیماری سے بچا، صحت کاملہ شفاء عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں سید الشہداء کے صدقے میں ان کے ہاں نیک اولاد عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ جہاں بچے بچیاں ہیں ان کو نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر، صحیح العقیدہ رشتے عطا کر، ان کے گھروں کو آباد کر، ان کی رکاوٹوں کو دور کر، آمین۔ یا اللہ زوجین میں اتفاق محبت عطا کر، گھروں میں اتفاق محبت عطا کر۔ اے اللہ اس قادری مسجد میں، خانقاہ قادریہ علمیہ میں جو لوگ آنے جانے والے ہیں، مریدین معتقدین، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح ان کو حاضریوں کی توفیق عطا کر، ان کو استقامت عطا کر، ہمت و طاقت عطا کر، آمین۔ یا اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں مجھ گناہگار فقیر کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا۔ انشاءاللہ مزار شریف پر حاضری ہوگی، فاتحہ خوانی ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔